رمضان المبارک میں روزے کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے روزے سے متعلق کہ روزے کی حالت میں اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سحری کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اکثر اوقات بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہوتی ہے، کوئی ذرات وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ اگر حلق میں چلے جائیں تو ایسی صورت میں روزے کو یہ کیا کچھ کر دیتی ہیں کہ روزہ خراب ہو جائے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں اکثر حضرات اس مسئلے کو لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز یاد رکھنا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے اور کسی نے جو ہے اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے یا ویسی جس طرح بسا اوقات منہ ہلاتے ہیں تو دانتوں سے کوئی ذرہ نکل آتا ہے، تو وہ ذرہ اگر نکل آئے اور اس کو کوئی آدمی اپنے حلق میں واپس لے جائے تو اس میں یہ تفصیل ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چیز تھی یا ذرہ تھا اگر یہ چنے کے دانے کے برابر ہے یا چنے کے دانے سے زیادہ ہے، برابر ہو یا اس سے جو ہے جسامت میں سائز میں بڑا ہو ذرہ، تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس آدمی نے جان بوجھ کر جو ہے اس چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ کا جو ذرہ یا چیز جو ہے دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اس کو روزے کی حالت میں جان بوجھ کر حلق میں نگل لیا، تو اگر اس کو حلق میں نگل لیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے نا چاہے جان بوجھ کر اس نے خود اپنے قصد اور ارادے سے اس کو نگلا ہے یا جو ہے خود بخود وہ چیز حلق کے اندر چلی گئی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور یہ چیز آدمی جان بوجھ کر اپنے حلق میں اتار لے اس کو یا خود بخود وہ حلق میں اتر جائے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر چنے کے دانے کے برابر نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو اور وہ خود بخود حلق میں چلی جاتی ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا روزے میں، لیکن چنے کے دانے کے برابر سے کم ہے اور جان بوجھ کر کوئی آدمی اس کو اپنے حلق کے اندر اس چیز کو اتار لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ مکروہ ہے، روزہ تو فاسد نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور اس کو آدمی پہلے نکال کر منہ سے باہر لے آئے اور پھر اس کو جو ہے واپس منہ میں رکھ کر نگل لیتا ہے تو ایسی تو صورت میں جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ مقدار میں چنے کے دانے کے برابر ہو یا چنے کے دانے سے کم ہو، چونکہ یہ چیز باہر سے منہ میں داخل کیے ہوئے مسئلے کی طرح ہو گئی کہ جیسے روزہ دار کے روزے کی حالت میں کوئی چیز آدمی منہ میں لے کر نگل لیتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ حکم کہ وہ چنے کے دانے کے برابر سے کم ہو یا زیادہ ہو، چونکہ باہر سے یہ چیز واپس منہ کے اندر لے جا کر حلق میں اتاری گئی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری صورت بھی ہے کہ اگر آدمی چنے کے دانے کے برابر ہو یا چنے کے دانے کے برابر سے کم ہو لیکن بھول کر اس کو جو ہے نگل لیتا ہے، روزہ یاد نہیں ہے، تو ظاہر ہے بھول کر اگر اس طرح کی کوئی صورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر حلق میں اتارنے کی وجہ سے۔ تو مزید اگر پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو تفصیلات کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔